جہنم میں جانے کی پہلی وجہ ریا ہونے والی معلوم آپ کو؟ جہنم جن لوگوں سے دہکائے جائیں گی اس کی سب سے پہلا ریزن اور گناہ جو ہوگا وہ ریا ہوگا۔ حدیث یوں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے، ایک مرتبہ ایک شخص شام سے سفر کر کے مدینہ آیا، اور مدینہ آ کر اس نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا مکان پوچھا۔ لوگوں نے کہا یہاں وہ ہے، اور جب مکان پہ گیا تو نہیں ملے، بازار میں جا کے تلاش کیا تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ کہا ابو ہریرہ میں شام سے سفر کر کے آیا ہوں صرف اس واسطے سے کہ آپ سے ایک حدیث سنوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا تو شام سے 30 دن کا سفر کر کے صرف اس لیے میرے پاس مدینہ آیا ہے کہ واقعے میں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث مجھ سے سنے؟ تو بہرحال حدیث میں یہ الفاظ ہے کہ ایک شخص جو ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ملاقات کے لیے جو ہے شام سے مدینہ آیا۔ مدینہ آنے کے بعد اس نے کہا کہ میں جو ہے شام سے سفر کر کے مدینہ اس لیے آیا ہوں کہ آپ سے حدیث رسول سنوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمایا کیا تو واقعے میں شام کا سے سفر کر کے اس لیے مدینہ آیا کہ تم مجھ سے حدیث رسول سنے؟ کہا تو کہا چلو پھر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کو لے کر جو ہے اپنے گھر گئے، گھر جا کر اپنے گھر میں اندر بٹھایا اور کہا آج میں تجھے ایک ایسی حدیث سناؤں گا جو تجھ سے پہلے میں نے کسی کو نہیں سنائی، اس لیے کہ تو اتنا لمبا سفر کر کے صرف مجھ سے حدیث رسول سننے آیا تو پھر سن۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ بیٹھے تھے، اور جہاں میں بیٹھا ہوں یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، اور جہاں تو بیٹھا ہے وہاں میں بیٹھا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ جہنم 3 لوگوں سے دہکائی جائیں گی، جہنم کی شروعات 3 لوگوں سے ہوں گی۔ اور یہ کہہ کر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو ہے غش کھا کر، چکر کھا کر بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے۔ پھر اٹھایا گیا، پانی ان پہ ڈالا گیا، پھر اٹھے اور کہا تو چونکہ مجھ سے اتنے دور سے ایک حدیث رسول سننے آیا ہے تو میں تجھے ایک حدیث رسول سناؤں گا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سنائی تھی، جو میں نے اس سے پہلے کسی کو نہیں سنائی، اور جہنم 3 لوگوں سے دہکائے جائیں گے۔ پھر یہ کہہ کر غش کھا کر زمین پہ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ پھر پانی ڈالا گیا، پھر اٹھایا گیا، پھر اٹھ کر بیٹھے، کہا ہاں میں تجھے آج ایک ایسی حدیث سناؤں گا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف مجھے سنائی، ٹھیک ہے؟ اور آپ نے فرمایا جہنم 3 لوگوں سے دہکائے جائیں گی۔ پہلا شخص وہ ہوگا جس میں جہنم میں ڈالا جائے گا، وہ ایک شہید ہوگا، اور اللہ رب العزت جو ہے اس شہید کو بلائیں گا اور کہیں گا اے شخص میں نے تجھے صحت دی تھی، کیا کیا؟ وہ کہیں گا اللہ تو نے مجھے صحت دی تھی، میں تیری راہ میں شہید ہوا۔ اللہ کہیں گا تو نے جھوٹ کہا، اللہ کے فرشتے کہیں گے تو نے جھوٹ کہا۔ اللہ کہیں گا تو اس لیے شہید ہوا کہ تو چاہتا تھا کہ تیرے مرنے کے بعد لوگ کہے تو شہید ہے، جو تجھے چاہیے تھا دنیا میں مل گیا، تیرا نام لوگوں نے بہت لیا کہ تو شہید ہے، اب میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں ہے۔ فرشتوں کو حکم ہوگا، اسے منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ دوسرا وہ شخص ہوگا جو جہنم جسے دہکائے جائیں گی، جو عالم ہوگا۔ ایک حدیث میں الفاظ قاری کے ہے اور حافظ کے ہے۔ اللہ کہیں گا اے شخص میں نے تجھے عقل دی تھی، تجھے سمجھ دی تھی، کیا کیا؟ کہیں گا اللہ میں نے تیرے دین کا علم سیکھا، لوگوں کو فتاوے دیے، سہولتیں ان کے لیے پیدا کی، ان کے مشکلات کو ان سے دور کیا، تیرے کتاب کو یاد کیا، لوگوں کو پڑھ کر سنائیں گا۔ اللہ کہیں گا تو نے جھوٹ کہا، فرشتے کہیں گے تو نے جھوٹ کہا۔ اللہ کہیں گا تو نے تو اس لیے علم حاصل کیا کہ لوگ کہے تو عالم ہے، تو اس لیے قرآن کا تو نے حفظ کیا تاکہ لوگ کہے تو کتنا اچھا قاری ہے، جو تجھے چاہیے تھا دنیا میں تیرا بڑا نام ہوا، بڑی واہ واہ اور چرچا ہوئی، حکم ہوگا اٹھا کر پھینک دو اور اس کو جو ہے منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تیسرا شخص وہ ہوگا جس کو اللہ نے مال دے رکھا تھا، اللہ پوچھیں گا میرے بندے میں نے تجھے مال کی نعمت دی، کیا کیا؟ اللہ وہ کہیں گا اللہ میں نے تیری راہ میں خرچ کیا۔ اللہ کہیں گا تو نے جھوٹ کہا، فرشتے کہیں گے تو نے جھوٹ کہا، تو نے تو اس لیے خرچ کیا کہ لوگ کہے تو فیاض ہے، تو سقی ہے، دنیا میں تیرا بہت نام ہوا جو تو چاہتا تھا، اب میرے پاس کچھ نہیں ہے تیرے لیے، حکم ہوگا اسے اٹھا کر منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دو۔ شہادت سے بڑی قربانی دنیا میں کوئی نہیں یاد رکھی۔ اپنی جان دینے سے بڑا کام انسان کیا کرے؟ انسان سب کچھ دینا چاہتا ہے جان چھوڑ کر۔ اگر کسی سے کہا جائے سب کچھ دے دو یا جان دو، آپ بولیں گے سب کچھ لے لیجئے، جان مت لی، ہے نا؟ جان دی لیکن ریا، دکھاوے کے لیے، بیکار رہا۔ اپنا علم، اپنا ہنر، اپنا وقت لگائے کہ علم سیکھنے میں، لیکن مقصد تھا نام ہو، بیکار رہا۔ مال جو کتنی ایک بڑی نعمت ہے جو ہر کسی کو اللہ دے تو خرچ کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے، وہ خرچ بھی کرتا تھا لیکن دکھاوے کے لیے، اس وجہ سے ان تینوں لوگوں کے تینوں اعمال برباد ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ریا کتنی خطرناک چیز ہے کہ یہ بڑے سے بڑے اعمال کو برباد کر کے انسان کو جہنم لے جانے کے لیے کافی۔ تو ریا کرنے والا جہنم کا مرتکب ہوتا ہے۔